محمد عارف اللہ والے مسجد چک نمبر 18 رولا نہیں پوندا تعلیم ہون لگی تعلیم دے وچ چپ رہنا چاہیے یہ گل نہیں غلط کرنی چاہیے اے سب نمازی نماز پڑھتے پے نے بس تعلیم مولوی صاحب ہوری ہن کران لگے نے تعلیم تو بعد پھر دعا ہوے دی دعا تو بعد اپنے اپنے گھر چلے جاواں دے نہیں نہ نہیں مجھے لگدا نمازی نا نمازی دی غلط گل نہیں بیان کرے دے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وصلاة من ذرية ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اجے موڑو دیر پڑھاتے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ترجمہ: حقیقت میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے جس میں دین کے لیے ہر کوشش داخل ہے، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ جنت کو اور اس کی نعمتوں کو اعمال کا بدلہ بتایا گیا ہے۔ ایسی حالت میں غور کرنے کی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو برتن بنانے پر مزدور رکھے اور بہت بڑی اجرت اس کی مقرر کر دے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ شخص نہایت کریم ہو، مزدوری دینے میں بہت سخی ہو اور اجرت مقررہ پر بہت زیادہ انعام دینے والا ہو، جو برتن خراب بن جائے اس پر بھی اجرت دے دیتا ہو، جن میں معمولی نقص رہ جائے اس پر بھی چشم پوشی کرتا ہو، اور مزدور بجائے برتن بنانے کے ان اوزاروں کو بھی توڑ دے جن سے برتن بنائے جاتے ہیں، اور یہ کہے کہ برتن بنوانے والا بڑا کریم ہے، اجرت بہت زیادہ دیتا ہے، اس لیے ان سب کو توڑ پھوڑ کر بہت زیادہ اجرت ملنے کے انتظار میں بیٹھا رہے، کیا کوئی احمق بھی اس کو عقل والا کہے گا؟ اور یہ حماقت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ امید اور تمنا میں فرق نہیں سمجھا جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بعض لوگ نیک عمل تو کرتے نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ شانہ سے نیک امید رکھتے ہیں۔ ہر بندہ خدا کے نیک امید اللہ تعالیٰ کا۔ وہ فرمانے لگے امید تم سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، یہ ان کی آرزویں جن میں وہ جھکے جا رہے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اس کو طلب کیا کرتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے مثلا عذاب الہی سے ڈرا کرتا ہے وہ اس سے بھاگا کرتا ہے، کیونکہ انسان میں جس کی امید ہوئے طلب ہوئے تو پھر وہ طلب کرتا ہے، اور جس کا ڈر ہوئے انسان اس کو کی کرتا ہے نستا ہے، ڈرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دانتوں میں خون اتر آیا اور دو اللہ دانت گر اکبر۔ گئے۔ ایک شخص کہنے لگے کہ مجھ سے عمل تو ہوتا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید ضرور رکھتا ہوں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بہت بعید ہے، بہت ہی بعید ہے، جو شخص کسی چیز کی امید کیا کرتا ہے تو اس کو طلب کیا کرتا ہے، اور جو شخص کسی چیز سے ڈرا کرتا ہے اس سے بھاگا کرتا ہے۔ بس جب کوئی شخص لڑکا ہونے کی امید کرے اور نکاح نہ کرے، یا نکاح کرے اور صحبت نہ کرے اور لڑکا ہونے کی امید باندھے رہے، وہ بے وقوف کہلائے گا۔ اور شادی نہ کری تو بچے کیویں ہو جان؟ بغیر شادی تو بچے نہیں ہوندے۔ اور پیر صاحب کو ایک بندہ جاندا سی دعا کرو اللہ پاک پتر دے جس ٹائم جڑا پتر دے، پیر صاحب دعا کرنے یا اللہ ان پتر عطا فرما۔ ایک دن بزرگاں پوچھا وہ اللہ دے بندیا وہ شادی بھی کیتی یا کوئی نہ، کئی سال گزر گئے، انہیں کہ شادی تو کیتی نہیں، انہیں کہ کرما پہلے شادی کر بول پتر ہوئے۔ پھر پتر ہاں کچھ بندہ عمل کرے پھر اللہ تو امید رکھے اللہ بخشے دا، اللہ پاک جنت عطا فرمائے دا۔ بغیر عمل تو بندہ کہ جناب اللہ آپ ہی بخشے دا، اس طرح نہیں ہو سکتا، کچھ کرنا چاہیے۔
تو فرمایا کہ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرے اور ایمان بھی نہ لائے، یا ایمان تو لائے نیک عمل ہی نہ کرے اور گناہوں کو بھی نہ چھوڑے، تو فرمایا کہ وہ بے وقوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ البتہ جو شخص نکاح کرے اور صحبت کرے، پھر وہ متمرد رہے، بچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھے کہ بچہ ہوگا، اور اس سے ڈرتا رہے کہ رحم پر کوئی آفت نہ آ جائے، بچہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرتا رہے یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے، تو وہ عقل مند ہے۔ سو خطرات نہیں، لیکن چیز ہے کہ کچھ کر کے امید ہے نا، بغیر کرے امید تو نہیں نہ ہو سکتی پوری۔ اسی طرح جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے، برے اعمال سے، گناہوں سے بچتا رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرے، وہ قبول فرما لے گا، اور قبول نہ ہونے سے ڈرتا رہے، اور قبول نہ ہونے سے ڈرتا بھی رہے، حتیٰ کہ اسی حال پر اس کی موت آ جائے تو وہ سمجھدار ہے۔ اس کے علاوہ سب بے وقوف ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں تو عجب حالت دیکھیں کہ جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، بس ہم کو دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم اب نیک کام کریں، اب ہم کو پورا یقین ہو گیا، یعنی اب ہم کو اس کا پورا یقین آ گیا کہ جیسے بغیر نکاح کے اور صحبت کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، بغیر زمین کے درست کرنے اور بیج ڈالنے کے کھیتی نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر نیک عمل کے آخرت کا ثواب نہیں ملتا۔ البتہ ایسے موقعوں پر اللہ تعالی شانہ کی مغفرت کی امید بہت پسندیدہ ہے، جب کہ کوئی شخص گناہوں میں منہمک ہو اور توبہ کرنا چاہتا ہو، اور شیطان اس کو دھوکے میں ڈالے کہ تجھ جیسے گناہ گار کی توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کی بخشش تو ممکن ہے نہیں۔ بس حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ اعلان کر دے سب جنت میں چلے جائیں، سب جنت میں چلے جائیں، ایک بندہ جنت میں نہیں جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میں نہ ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیں کہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں اور ایک بندہ کہاں جائے؟ جنت میں۔ کہاں جائے جی؟ جنت میں۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے اتنی امید ہے، اتنی کبھی امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ وہ کون ہوں گا؟ میں ہوں گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی قائم رکھنی ہے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ انسان نیک عمل کرے، ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے، کرتے رہو ڈرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ کرو کچھ نہیں اور ساتھ ساتھ امیدیں لمبی لمبی کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ بخشش اس کے لیے ہے جو محنت کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، صبح کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات کا عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ابھی سے نیت کر کے سوئیں، انشاءاللہ صبح تہجد پڑھیں گے، تہجد کی نیت کر کے سوئیں، پھر صبح کی نماز کم از کم صبح کی نماز تو ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وہب لنا من ازواجنا خلق محمد آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب الراحمین۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ سارے توفیق دیں میرے مولا۔ تو میرا پتر ویکھے گی نہیں، چڑھ گئے گے انشاءاللہ، اللہ دے فضل و کرم نے اصغر صاحب کو پوچھ لیں، چڑھ گئے گے۔ بسم اللہ الرحمن۔ بھائی اصغر ہوں سویرے ویلے نہ تہجد دا ٹائم ہونا انشاءاللہ، تو رڑ کے ادب سب
ماشاءاللہ 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 بسم اللہ بات کریں محمد